بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل صلی علی سیدنا و مولانا محمد و اصحاب صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وصلو علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ اور جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے، جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ و بو نے، مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ و بو نے، کبھی غور سے بھی دیکھا ہے تو نے، کبھی غور سے بھی دیکھا ہے تو نے، جو معمور تھے وہ محل اب ہیں سونے، جو معمور تھے وہ محل اب ہیں سونے۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، یہ عبرت کی جا ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ ملے حاک میں اہل شاں کیسے کیسے، ملے حاک میں اہل شاں کیسے کیسے، مکیں ہو گئے لامکاں کیسے کیسے، ملے حاک میں اہل شاں کیسے کیسے، مکیں ہو گئے لامکاں کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمیں کھا گئی نوجواں کیسے کیسے، زمیں کھا گئی آسماں کیسے کیسے۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا 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 نہیں ہے۔ اجل نے نہ کسرا نہ چھوڑا نہ دارا، اجل نے نہ کسرا ہی چھوڑا نہ دارا، اسی سے سکندر سا فاتح بھی ہارا، اجل نے نہ کسرا ہی چھوڑا نہ دارا، اسی سے سکندر سا فاتح بھی ہارا، ہر ایک چھوڑ کے کیا کیا حسرت سدھارا، پڑا رہ گیا سب یہیں ٹھاٹھ سارا، پڑا رہ گیا سب یہیں ٹھاٹھ سارا، پڑا رہ گیا سب یہیں ٹھاٹھ سارا۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ اور تجھے پہلے بچپن میں برسوں کھلایا، تجھے پہلے بچپن میں برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے آ کے پھر کیا کیا ستایا، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا، اجل تیرا کر دے گی، اجل میرا کر دے گی بالکل صفایا۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، یہ عبرت کی جا ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ یہیں تجھ کو دن ہے ہوں سب سے نرالا، ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ کوئی تیری غفلت کی ہے انتہا بھی، جنوں چھوڑ کر اب ہوش میں آبی، جنوں چھوڑ کر اب ہوش میں آبی، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے
تماشا نہیں ہے، جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے، جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ بو نے، کبھی غور سے بھی دیکھا ہے تو نے، جو معمور تھے وہ محل اب ہیں سونے، جو معمور تھے وہ محل اب ہیں سونے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، یہ عبرت کی جا ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے، ملے خاک میں اہل شاں کیسے کیسے، مکیں ہو گئے لامکاں کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمیں کھا گئی آسماں کیسے کیسے، زمیں کھا گئی نوجواں کیسے کیسے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، اور یہ عبرت کی جا ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک دفعہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کیا، یا الہی مجھے اپنے عدل و انصاف کا نمونہ دکھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام طور سینا پہ گئے، خالق کائنات سے بات ہوئی، عرض کی مولا مجھے اپنے عدل اور انصاف کا کوئی نمونہ تو دکھا، تو کیسے عدل و انصاف کرتا ہے، اس کا کوئی نمونہ، کوئی رول ماڈل، کوئی سیمپل مجھے دکھا کہ تو انصاف کیسے کرتا ہے۔ تو مالک نے فرمایا، خالق کائنات کا جواب آیا، اچھا فلاں مقام کی طرف چلے جاؤ، وہاں میرے انصاف کا نمونہ دیکھ لو گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس مقام کی طرف چلے گئے جہاں چند درختوں کے جھنڈ تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس مقام کی طرف چلے گئے جہاں چند درختوں کے جھنڈ تھے اور صاف پانی کا چشمہ بہہ رہا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک دفعہ اللہ پاک سے عرض کیا، میرا مالک مجھے وہ کوئی اپنے انصاف کا عدل کا نمونہ دکھا۔ تو خالق کائنات کا جواب آیا، موسیٰ فلاں مقام پہ چلے جاؤ، وہاں تمہیں میرے عدل و انصاف کا نمونہ نظر آئے گا۔ جناب موسیٰ علیہ السلام اس مقام پہ گئے، وہاں درختوں کے جھنڈ تھے اور صاف شفاف پانی کا ایک چشمہ بہہ رہا تھا۔ آپ علیہ السلام ان درختوں میں چھپ گئے، بیٹھ گئے۔ آپ نے کیا منظر دیکھا کہ گھوڑا سوار آیا، اس نے چشمے سے تھوڑا سا پانی پیا اور 1000 اشرفیوں کی تھیلی وہاں ہی بھول کر چلا گیا۔ آپ نے عجیب منظر دیکھا، درختوں کے جھنڈ میں آپ بیٹھ گئے، کسی کو نظر نہیں آ رہے تھے، صاف شفاف پانی کا چشمہ بہہ رہا تھا۔ آپ نے ایک عجیب منظر دیکھا کہ ایک گھوڑا سوار آیا، اس نے تھوڑا سا پانی پیا اور 1000 اشرفیوں کی تھیلی وہ وہاں بھول کر چلا گیا۔ اتنے میں ایک کمسن آیا، ایک بچہ آیا اور وہ تھیلی اٹھا کر چلتا بنا۔ ایک چھوٹا بچہ آیا اور وہ تھیلی اٹھا کر چلا گیا۔ اس کے بعد ایک اندھا شخص آیا اور چشمے سے وضو کرنے لگا۔ پہلا جوان گھوڑے سوار والا گھوڑے سے اترا، اس نے تھوڑا سا پانی پیا اور 1000 اشرفیوں کی تھیلی وہ بھول کر چلا گیا۔ اس کے بعد ایک چھوٹا بچہ آیا، وہ تھیلی اٹھا کر لے گیا۔ اس کے بعد ایک اندھا شخص آیا اور وہ اس چشمے کے پانی سے وضو کرنے لگا۔ مگر ادھر سوار جب تھوڑی دور پہنچا، جب وہ سوار جو تھیلی بھول گیا تھا، جب وہ تھوڑی دور پہنچا، اسے تھیلی یاد آئی تو فوراً پلٹ کر چشمے پر آیا اور اندھے سے پوچھا کہ میری تھیلی یہاں تھی؟ تو اس بوڑھے نے جواب دیا، اس اندھے نے جواب دیا کہ مجھے کوئی خبر نہیں، میں نے کوئی تھیلی نہیں اٹھائی، مجھے نہیں پتا تمہاری تھیلی کا، میں نے نہیں لی تمہاری تھیلی۔ لیکن اس سوار کو اس پہ غصہ آیا اور اس نے اندھے کو قتل کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سارا ماجرا دیکھ رہے تھے۔
اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی پھر ان کی طرف، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ موسیٰ علیہ السلام تعجب کی کوئی بات نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ سارا منظر دیکھ کے بڑے حیران ہوئے کہ گھوڑے سوار آیا تھا، اس نے وہ تھیلی رکھی تھی، لیکن چھوٹا بچہ آیا، وہ تھیلی اٹھا کے لے گیا۔ اس کے بعد ایک اندھا بوڑھا شخص آیا، وہ وضو کر رہا تھا۔ گھوڑا سوار واپس آیا، اس کو یاد آیا کہ میں وہاں تھیلی بھول آیا ہوں۔ وہ گھوڑے سوار آیا اور اس نے آ کے اس اندھے شخص سے پوچھا کہ میری یہاں تھیلی تھی۔ اس نے کہا کہ مجھے نہیں پتا، میں نے کوئی تھیلی نہیں دیکھی۔ باتوں ہی باتوں میں اس نے اس اندھے شخص کو قتل کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس بات پہ بڑا حیران ہوئے، بھئی تھیلی تو اس بندے نے اٹھائی نہیں، وہ تو کوئی اور اٹھا کے لے گیا ہے، اس نے اس کو مار دیا ہے۔ وہ اپنے اندر تعجب فیل کر رہے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی طرف وحی بھیجی، کیا کہ موسیٰ تعجب کی کوئی بات نہیں، کم سن لڑکے نے اپنا حصہ لیا ہے۔ جو چھوٹا بچہ تھا اس نے اپنا حصہ پا لیا، کیونکہ گھوڑے سوار نے اس لڑکے کے باپ سے 1000 اشرفیاں ظلماً چھینی تھی۔ وہ جو گھوڑا سوار تھا، جو یہ تھیلی رکھ کے گیا ہے، جو وہ بھول کے گیا ہے، اس بندے نے اس بچے کے باپ سے زیادتی سے 1000 اشرفیاں چھینی تھی، تو وہ بچے نے اپنا حق لے لیا، اور اندھے نے سوار کے باپ کو ناحق قتل کیا ہوا تھا، تو اس کی وجہ سے اس نے اس کو قتل کیا اور اس کو بھی وہ انصاف مل گیا۔ مطلب اس نے اپنے باپ کے قاتل کو مارا ہے، اور اشرفیاں جو اٹھا کے لے کے گیا تھا وہ اس گھوڑے سوار نے اس کے باپ سے ظلماً چھینی تھی۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ میرا مالک تیرے واقعی فیصلے بڑے نرالے ہیں، جو ہماری سوچ، ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے، ہمارے خیالات وہاں جا ہی نہیں سکتے جہاں میرا مالک تیری قدرت جاتی ہے، جہاں تیرا نظام، تو کارساز ہے، تو وکیل ہے، تیرے سے بڑا کوئی کارساز ہو ہی نہیں سکتا۔ تو واقعی خالق کل، قادر کل ہے، تو عالم الغیب جانتا ہے، تو بہتر جانتا ہے، تو بہتر فیصلے کرتا ہے، تو ہر حال میں ہر بندے کو جانتا ہے، تو بندے کی نیت جانتا ہے، تو بندے کے قول و فعل کو جانتا ہے، تو بندے کا ماضی، حال اور مستقبل جانتا ہے۔ بندے تو اپنا حال نہیں جانتے، بندے تو اپنا ماضی بھول جاتے ہیں، بندے تو اپنا مستقبل کی فکر میں لگے ہوئے ہیں جس کو جانتے ہی نہیں ہو۔ ہم تو ماضی سے نہیں سیکھ سکتے جس کو ہم اچھی طرح جانتے ہوتے ہیں، ہم حال میں اچھا فیصلہ نہیں لے سکتے حالانکہ ہمیں سب نظر آ رہا ہوتا ہے، اور ہم مستقبل کی فکر میں مارے مارے پھر رہے ہیں۔ دوستو مالک کا نظام دیکھیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی تھی مولا اپنا کوئی نمونہ تو دکھا، تو پھر مالک نے دکھایا نا، کمال ہو گیا۔ خالق کائنات نے کیسا انصاف کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے نبی اور رسول بھی دیکھ کر تعجب میں آ گئے۔ خالق کائنات نے جب یہ منظر دکھایا نا، آپ نے فرمایا وہ جو گھوڑا سوار تھا جو تھیلی بھول کے گیا ہے، وہ تھیلی اس کی تھی نہیں، وہ رکھ کے گیا ہے اور چھوٹا بچہ اٹھا کے لے گیا۔ اصل میں وہ تھیلی تھی چھوٹے بچے کی، اس کا حق تھا، گھوڑے سوار نے اس کے باپ سے چھینی ہوئی تھی ظلماً۔ اور جو اندھا وضو کر رہا تھا، اس نے کسی زمانے میں وہ جو گھوڑا سوار تھا اس کے باپ کو قتل کیا ہوا تھا ناحق، تو آج اس کے بیٹے نے اس کو مارا اور اس کا بدلہ لے لیا۔ یہ ہے اللہ کا انصاف۔ ہم بھول جاتے ہیں نا، ہم بولنے والے ہیں، ہم انسان ہیں، اس لیے ہمیشہ آپ کو ایک بات کی تاکید کرتے ہیں، معاف کر دو، اللہ پہ فیصلہ چھوڑ دو، وہ بہتر کرے گا۔ ہم نہیں کسی سے انتقام لے سکتے، ہماری اوقات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ خود معاف کر دیتا ہے بندے کو، اپنے حقوق تو مالک معاف کر دے گا، لیکن اس یقین سے ہم گناہ نہیں کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے گا جی ہم کرتے جائیں، نہیں، جو ہم سے بھول چوک میں ہو چکے ہیں اس پہ معافی ہے۔ ارادتاً گناہ کی کوئی معافی نہیں ہے کہ آپ ارادہ کر کے گناہ کریں اس یقین سے اور اس امید پہ کہ ہم کو معافی مل جائے گی، غلط، ایسے نہیں ہوگا۔ بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والے کو ویلکم کرتا ہے، اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والے سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ کے انتظار میں ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ بہت زیادہ خوش اور راضی ہوتا ہے جب بندہ توبہ کرتا ہے اس کی پاک بارگاہ میں۔ لیکن دوستو ایسے تھوڑا ہوتا ہے کہ ہم اس یقین سے گناہ کرتے جائیں کہ توبہ مل جائے گی جی ایک دن توبہ کر لیں گے، ایسے نہیں ہے، نہیں۔ اپنے مالک سے دعا کیا کریں اللہ تعالیٰ ہم کو گناہوں کی توفیق ہی نہ دے، اللہ تعالیٰ ہم گناہوں سے بچا کے رکھے، ہم کو نیکیوں کی توفیق دے، اللہ تعالیٰ ہم سے گناہ
ہمیں راہ ہدایت پہ دے، کیونکہ ہدایت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، وہ جس کو چاہے ہدایت دے، اور یہ ہدایت بہت بڑی نعمت ہے دوستو۔ اس کی راہ صراط مستقیم، اس کی راہ پہ چلنا، یہ بہت بڑی نعمت ہے، اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے۔ ہدایت بہت بڑی نعمت ہے۔ میں بار بار ایک ہی بات ہمیشہ کرتی ہوتی ہوں کہ ہدایت بہت بڑی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے، اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے۔ جو بندہ ہدایت پہ ہے نا، اس کی دعا کیا کریں، مالک سے التجا کیا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قرب کی، اس کی معرفت کی، اس بارگاہ سے ہدایت کی دعا کیا کریں، اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے۔ اللہ کی ہدایت، اللہ کی راہ میں چلنے سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے، اللہ کی بات ماننے سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے۔ اپنے مالک کی قربت مانگو، معرفت مانگو، اپنے مالک سے ہدایت مانگو، اپنے مالک سے اس کی بندگی مانگے، اس کے حبیب کی آل اولاد کی سیرت پہ عمل کرنے کی توفیق مانگے، اس کے حبیب کی اطاعت مانگے۔ مالک پہ چھوڑ دیں فیصلے، بڑی اچھا انصاف کرتا ہے، وہ بہت بڑا منصف ہے، اس سے بڑا کوئی منصف نہیں، اس سے بڑا کوئی عادل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے رحمت کی دعا کیا کریں، عدل کی کبھی نہ کریں، رحمت کی دعا کریں۔ اچھی لگے بات شیئر لائک ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔